برصغیر میں اسلام کے باضابطہ داخلے کا آغاز 712 میں محمد بن قاسم کی سندھ پر فوجی مہم سے شروع ہوا۔ محمد بن قاسم اموی خلافت کے ایک نوجوان جرنیل تھے جنہیں حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کے ظلم و ستم کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے دیبل موجودہ کراچی کے قریب سے حملہ شروع کیا اور راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ اور جنوبی پنجاب کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم نے انصاف پر مبنی حکومت قائم کی، غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی اور ٹیکس کے منصفانہ نظام کو بھی رائج کیا۔ محمد بن قاسم کے دور میں بہت سے ہندو اور بدھ مقامی افراد نے اسلام قبول کیا۔ اسلامی تعلیمات اور عرب تمدن سندھ میں متعارف ہوا۔ اس کے بعد خلافت عباسیہ کے بعد زوال اور نیا آغاز دیکھیں تو محمد بن قاسم کی واپسی کے بعد سندھ میں مسلم اقتدار کچھ عرصہ قائم رہا مگر بعد میں کمزور ہو گیا۔ تاہم عرب اور ایرانی مسلمانوں نے تجارت، صوفی تعلیمات اور چھوٹے چھوٹے ریاستی مراکز کے ذریعے اسلام کے اثرات کو قائم رکھا۔ اس کے بعد ترکوں اور افغانوں کا دور دیکھیں تو دہلی سلطنت میں 12ویں صدی کی آخر میں شمالی ہندوستان پر ترک اور افغان مسلمان حکمرانوں نے قبضہ شروع کیا۔ محمد غوری کی فتوحات دیکھیں تو 1192 میں پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دہلی سلطنت 1206 سے 1526 تک دیکھیں تو قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، علاء الدین خلجی اور محمد بن تغلق جیسے حکمرانوں نے اسلامی سلطنت کو وسعت دی۔ یہ دور اسلامی فن، تعمیر، تعلیم اور عدالتی نظام کے فروغ کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد صوفیاء کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ صوفیاء کرام نے اسلام کو عوامی سطح پر مقبول بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے محبت، رواداری، خدمت خلق اور انسانی دوستی کے پیغام سے لاکھوں لوگوں کے دل جیتے۔ ان مشہور صوفیاء میں خواجہ معین الدین چشتی، حضرت داتا گنج بخش، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک دیکھیں تو بابر نے 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اکبر اعظم دیکھیں تو مذہبی رواداری اور دین الہی کے نظریات کے باوجود اسلامی فنون، ثقافت اور عدالت کو فروغ ملا۔ اس کے بعد شاہ جہان کے دور میں دیکھیں عظیم فن تعمیر کا دور جسے تاج محل، جامع مسجد دہلی وغیرہ شامل ہیں۔ اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کا دور دیکھیں تو یہ ایک دیندار بادشاہ تھے جس نے شریعت پر مبنی قوانین نافذ کی اور اسلامی علوم کی سرپرستی کی۔ مغل دور میں اسلامی فن و ثقافت کو عروج ملا، مدارس، مساجد، خانقاہیں اور اسلامی کتابیں عام ہوئیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی راج نے مسلم اقتدار کو مکمل طور پر ختم کر دیا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے تعلیم، سیاست اور مذہبی بیداری کے ذریعے ایک نئی جد و جہد شروع کی۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے جدید تعلیم کو فروغ دیا۔ علماء اور تحریکات دیکھیں تو دیوبند، بریلوی، اہل حدیث نے دینی شعور اجاگر کر دیا۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی بنیاد رکھنے کی راہ ہموار کی۔ اس کے بعد برصغیر میں اسلام کا داخلہ دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جس میں فوجی فتوحات، تجارتی تعلقات، صوفیاء کرام کی تعلیمات اور مسلم حکمرانوں کی پالیسیاں وغیرہ شامل ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔